ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین،
محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ صحابہ کرام اصحاب رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھی اور صحابی، آپ کے ماننے والے، آپ کے قریبی، آپ کے پیارے، آپ کے محبوب، یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے اصحاب رسول کی کہ جن کی عظمت اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ اصحاب رسول صحابہ کرام سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اصحاب رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کو معیار حق قرار دیا، کسوٹی ترازو معیار بنا دیا صحابہ کے ایمان کو باقی لوگوں کے ایمان کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح اصحاب رسول ایمان لائے ہیں تب تم ہدایت پا سکتے ہو۔ یعنی جس کا ایمان اصحاب رسول کے ایمان جیسا نہیں ہے وہ ہدایت میں آ سکتا نہیں۔ اس لیے اصحاب رسول سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ اصحاب رسول سے محبت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے ہے۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آل سے جو محبت ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ کی آل ہے۔ ہمیں صحابہ کرام سے محبت اس لیے بھی ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ صحابہ سے محبت رسول کا تقاضا ہے۔ جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ جو رسول سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے مومن ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، تمام صحابہ سچے پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی سارے مقامات پہ دی۔
چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی عظمت، شان اور مقام کو جو بیان فرمایا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ورنہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، ایک جمعہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، کئی مہینے درکار ہیں اگر تفصیل کے ساتھ اصحاب رسول کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت بیان کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان فرمائی، عظمت بیان فرمائی، مرتبہ بیان فرمایا اور ان کے درجات بیان فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بندے نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کے مطابق زندگی گزاری، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کو نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تمسن النار رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔ اصحاب رسول بخشے ہوئے، اصحاب رسول جنتی ہے، اصحاب رسول کی خطاؤں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، ان کے گناہوں سے اللہ نے درگزر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول کا ذکر اپنے پیغمبر کے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ 25واں پارہ ہے، بلکہ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل اور نرم دل ہیں۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے، ان کے چہروں پہ شہیدوں کے نشانات تمہیں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، مطمع نظر یہ ہے، زندگی کا اصل معیار اور مقصد یہ ہے، کامیابی حاصل کرنے کا ان کے پاس معیار یہ ہے، ان کی چاہت اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہو، ان کا رب ان پہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کی کوشش کیا ہے؟ اللہ ان پہ راضی ہو جائے۔ جب صحابہ نے کوشش کی رب کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ رب کی رضا پہ راضی، ان کا رب ان کے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا آپ کہتے رہتے ہیں رضی اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، دوسرے مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، ایک نہیں کئی مقامات پہ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، صحابہ اللہ پہ راضی، اللہ صحابہ پہ راضی ہو۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی رضا والی جو نعمت ہے یہ جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گی، اور یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔
جو تمام جنتیوں کو، باقی جنتیوں کو جنت میں تمام نعمتیں ملنے کے بعد ملے گی، وہ نعمت، وہ انعام، وہ سرٹیفکیٹ، وہ تمغہ اللہ نے اصحاب رسول کو دنیا میں دے دیا ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بعض لوگ اصحاب رسول کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی تو بڑے پیارے، نبی بے مثال ہے، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ یہ کوئی ہے عقل کی بات؟ کوئی بندہ یہ کہ استاد بڑا اعلیٰ ہے، استاد بے مثال ہے، لیکن اس کے سارے شاگرد سوائے 3 کے لاکھوں کی تعداد میں جو شاگرد ہیں، یا 1.25 لاکھ شاگرد ہیں، ان میں سے اس بے مثال استاد کے صرف 3 شاگرد لائق ہیں۔ یہ بات کوئی سمجھنے والی ہے؟ یہ کوئی عقل والی ہے؟ استاد بڑا لائق ہے، بے مثال ہے، اس جیسا استاد کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، رب نے بنایا نہیں، لیکن اس کے شاگردوں میں صرف 3 کامیاب ہوئے۔ تو اس بندے کو کہا جائے گا تو اپنے عقل کا علاج کر، جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ تو اپنے شاگردوں پہ محنت کرتا ہے، اچھا استاد اس لیے کہلایا جاتا ہے اس کے شاگرد بڑے لائق ہوتے ہیں، شاگردوں سے استاد پہچانا جاتا ہے، یہ کس کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ کس کا شاگرد ہے، یہ فلاں کا شاگرد ہے، یہ کس کا شاگرد ہے، یہ فلاں ڈاکٹر کا، پروفیسر کا، ٹیچر کا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں یار اس میں اہلیت کیوں نہ ہو، ان کا استاد بھی بڑا اہل اور کامیاب ہے۔ وہ ہستی جن جیسا رب نے کائنات میں معلم نہیں بنایا، استاد نہیں بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ اور تقریباً 44,000، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ میں صرف 3 اہلوں، 3 مومنوں، باقی مومن نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو باقی صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ قرآن کریم سے لا علمی کی وجہ سے صحابہ پہ طعن کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھا جائے، عشرہ مبشرہ صحابہ کا ذکر بھی آئے گا، بدر والوں کا ذکر بھی آئے گا، احد والوں کا ذکر بھی آئے گا، حنین والوں کا ذکر بھی آئے گا، تبوک والوں کا ذکر بھی آئے گا، بیت رضوان والوں کا ذکر بھی آئے گا، فتح مکہ سے پہلے والوں کا ذکر بھی آئے گا، فتح مکہ سے بعد والوں کا ذکر بھی آئے گا، انصار کا ذکر بھی آئے گا، مہاجرین کا ذکر بھی آئے گا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ان تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کا وعدہ اہل ایمان سے ہوتا ہے، جن کے پاس ایمان نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب تفصیل کے ساتھ سنیں، وہ بدر والے 313 جن کی تعداد 313 ہے، جن میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، بلال بھی ہے، سہیب بھی ہے، باقی صحابہ بھی ہے۔ 313 صحابہ کا ذکر جب کائنات کا رب قرآن کریم میں کرتا ہے، الفاظ پہ غور کرنا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 313 صحابہ کو بدر کے میدان میں جنگ کی تربیت دے رہے ہیں، مورچے کیسے سنبھالنے ہیں، حملہ کیسے کرنا ہے، صفیں کیسے بنانی ہے، دفاع کیسے کرنا ہے۔ تو بوئ المؤمنین مقاعد للقتال، رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب جب آپ بدر کے میدان میں
مومنوں کو جہاد کی تربیت دے رہے تھے. کن کو؟ تبوئ المؤمنین. قرآن کی روشنی میں 313 بدری صحابی مومن ہیں اور ان کو مومن رب العالمین قرار دیتے ہیں. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی سارے جہاد کے مواقع پر صحابہ کو تربیت دیتے تھے. وَمَا يَحْرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو مومنین کو قتال کی جہاد کی ترغیب دلائے. رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شامل ہونے والے تمام صحابہ مومن ہیں. ان کو مومن میں نہیں کہتا بلکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ. بدر کا میدان ہے. رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں تم تعداد میں کم ہو, تم 313 ہو, مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے یا اس سے زیادہ تعداد کے ساتھ ہے, اور تم نہتے ہو, تمہارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے. تمہارا دشمن فی الحال بظاہر مضبوط ہے, ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, ان کے پاس دفاع کے لیے بھی سامان ہے, حملہ کرنے کے لیے بھی سامان ہے, تیر بھی ہیں, تلواریں بھی ہیں, ان کے پاس نیزے بھی ہیں, برچیاں بھی ہیں, بہت سارے آلات اور ساز و سامان کے ساتھ آ رہا ہے. میرے ساتھیوں پریشان نہیں ہونا. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو تمہارا رب آسمان سے 5000 فرشتے بھیج کر تمہارے جہاد کے میدان میں امداد کرے؟ یہ اللہ کے نبی صحابہ کو فرما رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں کہ تم اس میں راضی نہ ہو. 3000 فرشتے آئے, پھر 5000 فرشتے آئے. ایو امدادکم ربکم, تمہارا رب تمہاری امداد کرے. بِأَلْفٍ مِّن بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ, 3000 فرشتے. بِخَمْسِ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ, 5000 فرشتوں کے ساتھ. جب رسول اللہ بدری صحابہ کو یہ باتیں بتا رہے تھے, جبرائیل رب کا قرآن لے کر آ گئے. فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے میرے محبوب آپ یہ گفتگو ان لوگوں سے کر رہے تھے, للمؤمنین جو ایمان والے تھے. 313 صحابہ بدری صحابہ ایمان والے تھے. ان کا مومن ہونا قرآن سے ثابت ہے, ان کے مومن ہونے کی گواہی رب کائنات نے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. احد والے 700 صحابہ یا 1000 صحابہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت احد والے صحابہ کو تربیت دے رہے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ صبح صبح اپنے صحابہ کو جہاد کی تربیت دے رہے تھے. یہ 700 یا 1000 احد والے صحابہ بھی مومن ہیں. ان کا ایماندار ہونا مومن ہونا قرآن سے ثابت ہے. ان کو رب العالمین نے مومن کہا ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. غزوہ خندق کی تیاری ہے. 1000 صحابہ غزوہ خندق میں مشقت کر رہے ہیں, خندقیں کھود رہے ہیں, اور مدینہ ریاست مدینہ کا دفاع ہو رہا ہے, مسلمانوں کا دفاع ہو رہا ہے. اور ان کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسی حالت میں جب بھوک بہت زیادہ ہے, پیاس بہت زیادہ ہے, اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر رسول اللہ بھی خندق کھودنے میں مصروف ہے. اس مقام پر صحابہ کرام بڑے محبت کا ثبوت دیتے ہیں, ثابت قدری کا ثبوت دیتے ہیں. اس خندق کے موقع پر غزوہ خندق والے 1000 صحابہ رسول کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب نبی کے صحابہ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, انہوں نے کیا کہا, کَفَ اللَّهُ, اللہ میں کافی ہو جائے.
لفظ کیا ہے؟ رأى المؤمنون۔ غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں رسول اللہ کے 1000 جو صحابہ شامل ہیں ان کو قرآن نے مومنون کہا ہے۔ بدر والے صحابہ بھی مومن، احد والے صحابہ بھی مومن، خندق والے صحابہ بھی مومن، اور آگے چلتے ہیں حدیبیہ کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر 14 یا 1500 صحابہ بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت رضوان میں شامل 14 یا 1500 صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ فرمایا رب العالمین راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے جنہوں نے میرے محبوب آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ ثابت ہوا قرآن سے 14 یا 1500 صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، یہ بیعت رضوان والے 1400 صحابہ بھی مومن ہیں۔ ان کو مومن کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے کہا ہے، اور ان کے مومن ہونے کی گواہی خود رب العالمین دیتا ہے۔ ایک نہیں کئی سارے مقامات اس کے علاوہ باقی جو مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آگے چلتے ہیں، فتح مکہ کی بات ہے، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آگے چل کے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ہم نے فتح مکہ کی خوشخبری اس لیے دی ہے تاکہ مومن مرد اور مومن عورتیں، لوگ مرد اور عورت ایمان لے کے مومن بن جائیں، مومنات بن جائیں۔ ثابت یہ ہوا فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے وہ بھی مومن ہیں، قرآن ان کو مومن کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حنین کے اندر 12,000 صحابہ، کتنے؟ 12,000 صحابہ، غزوہ حنین کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ یہ غزوہ حنین میں شامل ہونے والے 12,000 صحابہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی پر بھی سکون نازل فرمایا اور ان مجاہدین مومنین کے اوپر بھی سکینت نازل فرمائی۔ ان دلائل سے ثابت ہوا 313 بدری صحابی مومن، 700 احد والے مومن، 1000 خندق والے مومن، 1400 حدیبیہ والے مومن، اور اسی طرح 12,000 حنین والے مومن۔ اس کے علاوہ باقی جو صحابہ ہیں ان کے تو ساتھ ملا کر اللہ نے ایمان کو بھی معیار قرار دے دیا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن صحابہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، سب و ستم کیا جاتا ہے، ایک صحابی کا نام لیں اور پھر آپ بتائیں یہ بدری نہیں تھے، یہ احد والے نہیں تھے، یہ خندق میں نہیں تھے، یہ تبوک میں نہیں تھے، یہ حنین میں نہیں تھے، یہ بیعت رضوان میں نہیں تھے، جن صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے اوپر اعتراضات کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے انہی میں ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے مومن کہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا جو صحابہ کے ایمان میں شک کرتا ہے صحابہ مومن ہی ہیں، اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ جو صحابہ کرام پر محبت کرنے کی بجائے الزام لگاتا ہے، جو صحابہ سے پیار کرنے کی بجائے ان کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے قرآن نے ایک معیار بتا دیا ہے، اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں،
نبی کے اصحاب کے اوپر دان کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو گالی دی جائے، کیونکہ جب کسی نے اصحاب رسول کے بارے میں زبان کو چلایا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے نہیں، اللہ نے اصحاب کے ذریعے نہیں، بلکہ اصحاب رسول کا دفاع خود رب العالمین نے آپ قرآن میں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پہلے پارے میں آتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب لوگوں کو کہا جاتا تھا تم نے ایمان لے آؤ جس طرح صاحب رسول ایمان لے کر آئے ہیں، تو منافقین کہتے تھے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، نعوذ باللہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اصحاب رسول کو منافقین نے بے وقوف کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے نبی آپ ان کو کہیے، یہ نہیں کہا ایمان والوں خود جواب دو، خود رب کائنات نے صحابہ کی طرف سے دفاعی جواب دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء، اے منافقین سن لو، تم نبی کے اصحاب کو بے وقوف کہتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ حقیقت میں تم خود بے وقوف ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کی عظمت کے بارے میں، صحابہ کے درجات کے بارے میں، صحابہ کے مقام کے بارے میں، صحابہ کی شان کے بارے میں۔ میں ادھر غور کر رہا تھا کہ وہ اصحاب رسول کو نعوذ باللہ بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اصحاب رسول کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ تو پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا وہ اپنے دماغ کے حساب سے، اپنی سوچ اور فکر کے حساب سے کہتے تھے۔ اگر آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بندے کی ہر بات مانتا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے دے دے، پیسے دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹے کی قربانی دے، بیٹا دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر دے دے، گھر دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں گاڑی دے دے، گاڑی دے دیتا ہے، یعنی وہ ایک بندے کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے، ہر بات کو مانتا ہے، سب کچھ اس بندے پہ قربان کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں آپ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف ہے بھائی، اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اس کی ہر بات مانتا ہے، سب کچھ اس پہ خرچ کر رہا ہے، سب کچھ اس کو دے رہا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، اور اس کی اپنی بھی کوئی اپروچ ہے، اپنی بھی کوئی حیثیت ہے، اپنا بھی مقام ہے، اپنی مرضی بالکل نہیں کرتا، یہ بے وقوف ہے یا عقل مندی نہیں ہے۔ منافقین جب دیکھتے تھے اصحاب رسول کو، صحابہ رسول اللہ پہ سب کچھ قربان کیے جا رہے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، اولاد بھی قربان کرتے ہیں، کاروبار بھی قربان کرتے ہیں، وطن بھی قربان کرتے ہیں، رشتہ دار بھی قربان کرتے ہیں، بیوی بچے بھی قربان کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ منافقین سمجھتے ہیں یہ عقل مند نہیں، اور بات ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں رب العالمین نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا جو انسان کو بہت زیادہ پسند ہے، جن کی خاطر انسان بڑی قربانیاں دیتا ہے، بعض اوقات جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ 8 چیزیں ہیں جن کا ذکر سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا رب العالمین نے، فرمایا تمہارے باپ، تمہاری اولادیں،
تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کاروبار، تمہارے خزانے، تمہارے تجارتیں اور دنیا کی ساری ساز و سامان اور تمہارا کاروبار، مال دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ آٹھوں کی آٹھوں چیزیں صحابہ نے رسول اللہ پہ قربان کر جو سب سے عزیز ترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جا رہے ہیں، راستے میں اصحاب رسول کو ایک خاتون روک لیتی ہے، کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم جہاد کے میدان میں جا رہے ہیں۔ کہتی ہے رسول اللہ کہاں ہیں؟ صحابہ بتاتے ہیں رسول اللہ سب سے آگے جا رہے ہیں۔ اس خاتون کے ہاتھ میں 2 سال کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے نبی کے اصحاب میرے سے معصوم بچے کو لے کے لاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کی بندی، میدان جہاد میں تو جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، تیرے 2 سال کے بچے کا ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگی میں جانتی ہوں میرا بچہ تلوار نہیں چلا سکتا، تیر کمان نہیں چلا سکتا، ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے جب میدان جنگ میں کفار کی طرف سے، دین کے دشمنوں کی طرف سے میرے نبی پہ حملہ کیا جائے، میرے بیٹے کو ڈھال بنا دینا، میرا بیٹا حملوں کی زد میں آ کے چھلنی ہو جائے گا، رسول اللہ کا چہرہ تو محفوظ رہے گا۔ صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، سارے کا سارا مال لے کر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کتنا مال لائے ہو غزوہ تبوک کے موقع پر؟ یا رسول اللہ گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب قید لهم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تھے اصحاب رسول۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اصحاب رسول ہوتے جنہوں نے اپنی جانوں کے سودے کر لیے تھے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے، جان کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے نبی کے صحابہ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ سودا کیا ہے؟ تم اپنا مال دے دو، اپنی جان دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں۔ ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ رسول اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب، وہ سچے مومن ہیں، وہ جنتی ہیں، اور ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے کہ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو اصحاب رسول جیسا ایمان لاؤ، پھر تمہارا ایمان قبول ہے۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب رسول کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت اور فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو
صحابہ کرام کے لیے خصوصی ہدایات جاری فرمائے، اور وہ تقریباً 10 کے قریب ہدایات ہیں۔ فرمایا جب آپ کے پاس آئے فقل سلام علیکم، آپ اپنے صحابہ کو خود سلام کیا۔ پھر فرمایا صلی علیہ، اپنے صحابہ کے حق میں دعا کیا کر۔ اور پھر فرمایا فاعف عنہم، ان سے درگزر کیا کر۔ پھر فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کر۔ شاورہم فی الامر، ان سے مشاورت بھی کیا کرے، شورا میں، مجلس شورا میں ان کو شامل کیا کرے، ان سے مشورے لیا کرے، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فرمایا ان کے لیے مہربانی کے، شفقت کے بازو بچھا دیجیے، اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ بعد والے مومن پہلے ایمان والوں اصحاب رسول کے بارے میں اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ان صحابہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اور سابقون الاولون ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، بعد والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔